یعنی یہ جگہ جگہ جیسے پتھر لگا دیے جاتے ہیں کیپ رائٹ کیپ لیفٹ، تو اسی طریقہ سے کہیں اندھے بھی ہیں، کہیں لنگڑے بھی ہیں، کہیں اپاہج بھی ہیں. تو اس طریقہ سے وہ اس سے بھی خدا کی رحمت کا تصور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے. تو یہ تعلیم و تربیت کے نشانات ہیں. اب رہ گیا کہ ایک آنکھ والے کو ایک بے آنکھ والے کو جس آزمائش میں اس نے ڈالا ہے، تو نبیوں کی تعلیم کے ذریعے سے اور قرآن مجید وغیرہ کے بیانات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اگر صبر اور شکر سے کام لے تو اس کے اجر کی کوئی انتہا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اب یہ ہے کہ ایک آنکھ رکھنے والا اگر آنکھیں رکھ کے جہنم کے گڑھے میں گرا، جہنم کو جس کا تصور صرف شاعرانہ انداز میں نہیں حقیقت میں کرتے رہیے، تو قیامت کے دن جب دیکھے کہ میری اس محرومی نے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے نہ جانے کتنے عذابوں سے بچایا، تو واقع ہے کہ وہ راضی ہو جائے گا کہ میں ٹھیک، بڑا کرم اس کا ہوا کہ مجھے نہ آنکھ ملی اور نہ میں یہ مختلف فریبوں میں مبتلا ہوا نے ٹھوکریں کھائی ورنہ اس نتیجے تک پہنچا. اسی طریقہ سے وہ غریب اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے گا کہ میاں صاحب جو فراٹے بھرتے پھرتے تھے کار میں، ان کا کیا حشر ہوا اور مجھے اپنی غریبی کی بدولت سے یہ انجام ملا. کہہ سکتا ہے ہمارے حکمہ نے بھی یہ بات ٹھیک سمجھی ہے. شادی کا قصہ ہے نا کہ وہ کہیں سے اپنے وہ تو جہانیاں جہاں آدمی تھے، ہمیشہ سفر کرتے رہتے تھے، تو شاید درشق میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں جا رہے تھے تو اس سے پہلے ان کی جوتی پھٹ گئی تھی. تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، کیا شہرا ہے شادی کا گلی گلی میں شہر شہر میں، لیکن میاں کا حال یہ کہ جوتی پھٹی ہوئی ہے اور جوتی بھی نصیب نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ جب میں مسجد کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے ٹانگیں ہی سرے سے نہیں ہے اور گھسٹتا ہوا مسجد آ رہا. تو میں نے مسجد میں جا کے فوراً اپنا سر سجدے میں ڈال دیا کہ شکر ہے کہ جوتی نہیں تو ٹانگیں تو اس نے دی ہے مجھے. سمجھ گیا؟ تو بہرحال یہ واقعات جو انفرادی واقعات ہیں، یہ کلیاتی واقعات نہیں بلکہ انفرادی واقعات ہیں، اور یہ انفرادی واقعات جو ہے ان کے پہلو اور ہیں. یہ اس کائنات کی تعلیم اور تربیت کے لیے کچھ اشخاص اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی قدرت استعمال کرتے خود، اور اس کے لیے اس نے بڑے بڑے صلے رکھے ہیں، ان کے بڑے اجر رکھے ہیں، بشرطے کہ وہ اپنا حق ادا کریں. یعنی ٹانگ والا جو ہے صرف اپنی ٹانگیں کا افسوس نہ کرے بلکہ اپنی آنکھوں کا شکریہ بھی ادا کرے کہ ٹانگ نہیں تو آنکھیں تو ہیں. سمجھ گیا؟ یہ بھی تو ہونا چاہیے، ایک نعمت تو دی ہے. میں بہرا ہوں، یہ واقعہ ہے کہ مجھے بہرے ہونے کا کچھ کبھی افسوس نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہانے سے نہ جانے کتنے فتنوں سے میں محفوظ رکھتا ہوں، ورنہ جواب دینے میں زحمت ہوتی. کوئی ایسی بات کرتا ہے جو میں نہیں کرنا چاہتا تو میں کہتا ہوں بابا میں تو معذور ہوں کانوں سے، جب میں آپ کے سن نہیں سکتا تو اپنے سنانے کا مجھے کیا حق ہے. آپ اپنے کام کرو، مجھے اپنے کام کرنے دو. تو میرا مطلب یہ ہے کہ بہرحال خداوند تعالیٰ کے دنیا میں رحمت اور اس کی رحیمیت ہی اصل میں نمایاں ہے، اور یہ جو آثار اس کے خلاف نظر آتے ہیں وہ اس کی رحمانیت اور رحیمیت ہی کو مدلل کرنے کے لیے ہیں. سمجھ گیا؟ یہ جو اکا دکا نشانات نظر آتے ہیں نا، تو یہ اس کی رحمانیت اور رحیمیت ہی کے نشانات ہیں، اور یہ کائنات کی تربیت کے لیے. اللہ بھی نے اپنی دنیا کی تعلیم و تربیت کا کام جو ہے وہ دیوبند علی گڑھ پر نہیں چھوڑا، اس لیے کہ مان لیے لوگ کیا بناتے، بلکہ اس کا کائنات میں خود نظام کیا ہے. یہ کائنات اپنے وجود میں بہترین تربیت گاہ ہے. سمجھ گیا؟
بہترین تربیت گاہ ہے. میرا ارادہ تھا کہ میں اس مرتبہ جو ہے دوسرے درس میں قرآن کے فلسفے پر نظر ڈالوں گا، لیکن یہ رائے تو میں نے بدل دی ہے. تاہم میں کچھ چیزیں، کچھ اشارات کروں گا تاکہ آپ لوگ اپنے ذہن میں اس کو، یہ بڑے اہم مسائل ہیں. سمجھا؟ انہی پر بڑے بڑے اسکول قائم ہو گئے فلسفے کے، اور بڑی بڑی گمراہیاں پیدا ہو گئی دنیا میں. سمجھا؟ مسئلہ یہی ہے کہ انفرادی کیسز کو دلیل بنا کر کے اور انہوں نے خدا کے رحمانیت اور رحیمیت کے تصور ہی کو ختم کر دیا. بالکل حالانکہ یہ بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خود بہترین تربیت گاہ بنایا ہے، بشرطے کہ آپ اپنے عقل اور ہوش سے کام لیں. چلتے پھرتے ایک عاقل اور فرزانہ آدمی کے طریقے سے اگر آپ زندگی بسر کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو کہیں کسی خانقاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر سے بھی ملنے کی ضرورت نہیں ہے. خود ایک انسان بہترین فلاسفر اور بہترین تھنکر ہو سکتا ہے، غور کرنے والا. کم سے کم ان باتوں کے لیے مطلق ضرورت نہیں ہے کہ جن باتوں کے خدا کے ہاں آپ سے پرسش ہونی. سمجھا؟ یہ جو آرٹ اور صنعت ہے، یہ چیزیں تو عاقبت کار کے لحاظ سے اہمیت نہیں رکھتی نا. سمجھا؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ درزی کا کام جاننے کے لیے آپ کو درزی کے یہاں بیٹھنا پڑے گا، لیکن خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، قیامت کا اعتقاد حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو نیکی کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ زندگی کا کون سا راستہ صحیح ہے، اس کے لیے آپ کو کہیں کسی کے یہاں ضرورت نہیں. اس کائنات میں خود اس کا سامان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کسی اچھے معقول آدمی کی صحبت ملے گی علم کی تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. سمجھ گئے؟ لیکن پیر سے کسی سے فائدہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پیر کا سارا علم جو ہے وہ کتاب و سنت کے اوپر مبنی نہیں ہے. اس میں خیر بھی ہے اور اس میں شر بھی ہے. سمجھ گیا؟ تو خیر و شر دونوں کا وہ مجموعہ ہے. تصوف جس کو میں کہتا ہوں، اس میں اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن اچھی باتیں اس لیے ہیں کہ کوئی مجرد باطل دنیا میں نہیں رہ سکتا. خدا کی دنیا میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ہر باطل کو اپنے زندگی کے کچھ دن گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ساتھ کچھ حق کے اجزاء ملائے، مجرد باطل نہیں. اس لیے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو مجرد باطل ہو. یہودیت بھی مجرد باطل نہیں، نصرانیت بھی مجرد باطل نہیں. سمجھ گیا؟ زردشت کا مذہب بھی مجرد باطل نہیں ہے. فلسفے کی جتنی شاخ ہے ان میں بھی کوئی شاخ ایسی نہیں ہے جو میرے علم میں ہے کہ وہ مجرد باطل ہو. ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ اجزاء ملے ہوتے ہیں. لیکن ہم کو اور آپ کو ہدایت کے لیے حق کامل کی، حق مجرد کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا اور اس میں ایک حرف کا بھی ادھر ادھر کوئی تغیر نہیں ہوا ہے تاکہ آپ کو حق خالص مل سکے. تو یہ تو حق خالص ہے. باقی رہ گیا کہ اور جتنی چیزیں بھی ہیں سب اس میں کھوٹ بھی ملا ہوا ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ وہ باطل ہی باطل ہے. میرا مطلب صرف یہ ہے کہ اس میں حق و باطل دونوں ملے ہوئے ہیں. کچھ اعتبار نہیں کہ آپ کہاں لکڑی چننے کی کوشش میں سانپ پکڑ لیں، یہ بھی ہوتا ہے نا. تو جن چیزوں کے اندر باطل بھی ملا ہوا ہو ان کو تو صرف اس وقت وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں کہ جن کا علم اتنا پختہ ہے کہ وہ ہر جگہ امتیاز کر سکتے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. لیکن ایک عامی جو ہے وہ اس کام پر نہیں کر سکتا. وہ اگر جائے گا تو ٹھوکر کھائے گا. اسی وجہ سے جب حرام و حلال کی ساری تفصیلات بتا دی تب اللہ بھی نے کہا کہ اب تم اہل کتاب کا کھانا کھا سکتے ہو. مطلب یہ ہے کہ اب تم میں اتنی تمیز ہو گئی ہے کہ تم حرام و حلال کو سمجھ سکتے ہو. اس لیے ان کے ساتھ اگر بیٹھو گے اور کھاؤ گے تو ان کے حرام میں شریک نہیں ہوگے. سمجھ گیا؟ علم کے بعد تو آپ جو چاہے پڑھیں. سمجھ گیا؟ آپ بدھا کا فلسفہ بھی پڑھ ڈالیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو خیر حاصل ہوگا.
لیکن صحیح علم کتاب و سنت کے بغیر جو ہے اگر آپ اس طریقے کی کسی چیز میں پڑھیں گے تو اس سے گمراہی میں پڑ جانے کا اندیشہ۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خداوند تعالیٰ کی رحمت جو ہے اسی کا حوالہ دیا ہے، اس لیے کہ اسی بھروسے پر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر ہم اس کے بھروسے پر کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں خدا ہم کو گمراہی سے بچائے گا، اور اگر ہمیں ٹھوکر ہوگی تو وہ بھی ہمیں محفوظ رکھے گا، اور اسی کی بنیاد پر یہ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ آخرت میں بھی یہ عمل ہمارا مثمر ہو، ٹھیک ہے، خدا کی رحمانیت اور رحیمیت کے بل پر۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہی صفت ایسی ہے کہ جس صفت سے اعتماد حاصل ہوتا ہے انسان کو کہ جب میں اس کا نام لے کر کے چل رہا ہوں اور وہ رحمان بھی اور رحیم بھی ہے تو انشاءاللہ وہ ہر قدم پر۔ دوسرے یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قدیم صحیفوں پیشن گوئی ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہے گا وہ خدا کے نام پر کہے گا، سمجھا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے نام ہی پر تو تمام نبیوں نے کہا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت ہے؟ میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے، یعنی یہ سوال تو آپ نے سمجھ لیا نا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام نبیوں نے خدائی کے نام سے کیا ہے تو حضرت کی کیا تعریف صفت ہوئی؟ تو واقع ہے کہ اور نبیوں کی تعلیم میں اور قرآن کی تعلیم میں بڑا فرق ہے۔ اور نبیوں کی تعلیم تو اس طرح سے رہی ہے کہ وہ وحی کی وہ قسم ہے کہ جو دل میں ڈالی گئی، اب اس کے تقاضے جو کچھ بھی تھے نبی نے اس کو بیان کیا، واضح کیا۔ لیکن قرآن کی نوعیت یہ ہے کہ ہر حرف لفظ جو ہے براہ راست وہاں سے آتا ہے، وہ اترتا ہے اور وہ نبی جو ہے آپ کے کان میں ڈالتا ہے، یعنی یہ بے آمیز بالکل وہی ہے، یعنی کسی قسم کی اس میں آمیز نہیں۔ اور یہ بڑی چیز ہے کہ بندوں کو خدا کا براہ راست کلام ملتا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بندے کے لیے بڑی نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ تو اس لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قرآن مجید میں کا آغاز جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ فطری طور پر غور کیجئے تو کسی فطرت سلیم پر جو آدمی ہے اس کے لیے کسی کام کے آغاز کرنے کا یہ ایک ایسا فطری طریقہ ہے کہ جو دل میں آپ سے آپ بات آتے ہیں ٹھیک ہے یہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت نوح کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ربی الغفور الرحیم، وہ کلمہ بھی اسی سے مستنبت ہے، یعنی بہت ہی کم فرق ہے، معنی کے لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہے کہ انہوں نے صاف انہو بسم اللہ نمل میں سورہ نمل میں کہ ملکہ سبا کو جو نامہ لکھا تو اس میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون جو ہے قدیم ترین زمانوں سے چلا آ رہا ہے،